الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیب وار ہماری سیریز چلی آ رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت مطہرہ کے بارے میں، اور جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پورے سیرت کو کما حق ہو کور تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اہم مقامات کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ سچا عشق، اس کا اظہار ہم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہاں تک بات پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے اندر شام کی طرف سفر کے لیے تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے واپس بھی آئے، اور انہی سفروں کے درمیان بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبری بھی دی کہ ایک وقت کے لیڈر ہوں گے، وقت کے نبی ہوں گے، بہت ہی بڑے علاقے کے اوپر ان کا اثر و رسوخ ہوگا۔ اور پھر آخر میں یہ بات بھی بتلائی کہ ساتھ میں یہ بھی بتلاتا جاؤں کہ ایک وقت ہوگا کہ لوگ ان کے دشمن بھی ہوں گے، کچھ لوگ ان کے دشمن بھی ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ پچھلے سیشن کے اندر یہ بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے اندر بکریوں کو چراتے تھے، گریزنگ the goats، اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ ما من نبی الا راعى الغنم، جتنے بھی مجھ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے بکریوں کو چرایا ہے۔ تو سیدنا ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وَأَنْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی یہ بکریاں چرائی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كُنْتُ أَرْعَى الْغَنَمَ فِي وَادِي مَكَّةَ عَلَى قَرَارِيط، کہ مکے کے وادیوں کے اندر میں بھی بکریوں کو چرایا کرتا تھا چند قیرات کے اوپر، یعنی چند قیرات مجھے دیتے۔ قیرات اس زمانے کی ایک قسم کی کرنسی تھی، جیسے آپ کے یہاں انگلینڈ کے اندر آج کل پاؤنڈ، پینس وغیرہ ہوتا ہے، ڈالر وغیرہ بعض ملکوں کے اندر ہوتا ہے، تو اس زمانے کے اندر قیرات ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند قیرات مجھے دیتے تھے، میں ان کی بکریوں کو لے جاتا تھا اور ان کو چراتا تھا۔ اور یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اپنا جو بعد والا مرحلہ ہے اس کے لیے تیار فرما رہے تھے، کیونکہ بکری ایک ایسا جانور ہے کہ اس کا بہت ہی دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے، اس کا تعلق انسان کو ہو جاتا ہے، اس کا خیر، اس کا ہر چیز نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، سختی اس کے اوپر کر نہیں سکتے۔ بڑی دبلی پتلی ہوتی ہے، کمزور قسم کا جانور ہوتا ہے، اور دوسری بات اس کو اپنا فائدہ نقصان بھی نہیں پتہ ہوتا۔
اور جس طرف بکری کو یا بھیڑ کو لگا دو اسی طرف لگ جاتی ہیں، چاہے اس طرف اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بڑے ہی صبر اور تحمل کے ساتھ انسان کو وقت گزارنا ہوتا ہے۔ جو بڑے جانور ہوتے ہیں، اونٹ ہو گئے یا مثال کے طور پر، یا اسی طرح جو گائے ہو گئی، اگر آپ ان کو لے جائیں تو وہ ان کو چھوڑ دیں کسی سبزے کے اندر تو وہ چرتے رہتے ہیں اپنے طور پر چرتے رہتے ہیں، اور اگر ادھر کھانا پینا اچھا نہیں ہوا تو آگے پیچھے گھاس وہ چلے جاتے ہیں دوسری جگہ کے اندر، اگر ادھر گھاس اچھا نہیں ہوا تو آگے تھوڑے سے چلتے رہتے ہیں، لیکن بھاگتے دور کدھر جاتے نہیں ہیں، آرام سے بڑے جانور آرام سے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو چھوٹی جانور ہوتے ہیں، بھیڑ ہو گئی، بکری ہو گئی، تو ان میں سے اگر ایک نے بھی چھلانگ لگا کر اس طرف بھاگنا شروع کر دیا تو باقی جتنے بھی ہیں وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کیوں بھاگ رہا ہے یا وہ کیوں جا رہا ہے، وہ باقی جتنے بھی ہیں اس طرف چلے جائیں گے۔ جتنی دیر میں آپ ان کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور لے آتے ہیں، وہ بڑے دور چلے جاتے ہیں، بڑا نقصان کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری ان کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ شیر ہو، چیتا ہو، بھیڑیا ہو، مختلف قسم کے جانور جو ہوتے ہیں تو وہ تو چاہتی ہی ہیں کہ ہمیں موقع ملے۔ اللہ رب العزت نے ان جانوروں کی طبیعت اس طرح بنائی ہے کہ وہ گوشت کھاتے ہیں، تو جب وہ کسی بکری کو یا بھیڑ کو دیکھ دیں، کسی بکری یا بھیڑ کو دیکھ لیں تو وہ فوراً آ کر اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو کھا لیتے ہیں۔ یہ بکریاں جس کا آپ دیکھ بھال کریں، یہ آپ کی بکریاں تو نہیں ہیں، 3-4 اس نے دی ہیں، 4-5 اس نے دی ہیں، ایک اس نے دی ہے، 4-5 اس نے دی ہیں، مختلف لوگوں نے دی ہوئی ہیں۔ ایک بھی اگر آپ کی طرف سے بکری چلی گئی یا اس کو نقصان پہنچ گیا یا زخمی ہو گئی تو مالک کو کیا جواب دیں گے؟ مالک تو چاہے گا کہ مجھے اس کی پوری بکری کی قیمت دو، تو اس لیے ان کا خوب دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے بڑے، اور خاصتاً شام کے وقت جب آپ ان کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کا باڑہ ہوتا ہے اور اس باڑے کے اندر رات کے وقت آپ ان کو اکٹھا کرتے ہیں، انگلش میں اس کو پھین کہتے ہیں، اور اس کے اندر اکٹھے کر کے تو آپ ان کو اکٹھے کرتے ہیں، ایک اس طرف بھاگ جاتا ہے، اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اس طرف بھاگ جاتا ہے، اس کو تو اس طرح بڑے ہی صبر آرام کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ جب انسان رہتا ہے، اسی وجہ سے جو بھیڑوں اور بکریوں کو چراتے ہیں ان کا صبر، تحمل، برداشت بہت ہی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، استاذ محترم لطیفے کے طور پر فرمایا کرتے تھے، فرماتے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کی تربیت کرتے ہوئے ان کو بھیڑ بکریوں کا لک آفتر کرنا نصیب کیا، اس کے ذریعے سے صبر ان کے اندر آیا۔ اور علماء جو ہیں وہ چونکہ انبیاء کے وارث ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے نصیب میں یہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ ان کو پڑھاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر صبر اور تحمل ادھر علماء سیکھتے ہیں۔ ان کی تزکیہ نفس علماء کا ادھر ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بعض اوقات ان کو درس، ان کا جو سبق ہوتا ہے، ان کا جو پڑھنا پڑھائی لکھانا ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں آتا، تو بڑے پیار کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ بعض اوقات وہ بے احترامی کے الفاظ بھی آپ کو کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات ان کی طرف سے بے احترامی بھی ہو جاتی ہے، غلط بات بھی وہ کہہ دیتے ہیں، غلط کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن استاذ ہونے کے ناطے سے آپ کو پیار سے، محبت سے، احترام سے، عزت کے ساتھ، لاڈ کے ساتھ ان کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے۔ سختی آپ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، سختی مناسب نہیں ہوتی۔ پڑھائی جو ہوتی ہے، خاصتاً ٹیچنگ جو چاہے دینی ہو دنیاوی ہو، جس انداز میں وہ لاڈ کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ ٹیچنگ ہوا کرتی ہے، صحیح جو تربیت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات وہ ایسا بھی کام کریں گے جس میں ان کا نقصان ہے۔ عام آدمی تو کہے گا کہ اگر وہ اپنا نقصان کرنا چاہے تو کرنے دو، لیکن استاذ جو ہوتا ہے، جو معلم ہوتا ہے، جو صحیح عالم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ان کو اپنا نقصان کرنے نہیں دوں گا، بلکہ ہی اور شی جو ٹیچرز ہوتے ہیں they will go out of their way، وہ اپنا کام چھوڑ کر اگلے کی جان بچانے کے لیے، اگلے کا دین بچانے کے لیے، اگلے کا ایمان بچانے کے لیے اپنا وقت دیتا ہے، اگلے کی عزت بچانے کے لیے، اگلے کو کھڈے سے بچانے کے لیے اپنا وقت دے دیتا ہے۔
تو ان کی طرف سے جیسے بھی رسپانس ہو تو استاذ جو ہوتے ہیں، جو دیندار اسپیشلی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسا نہیں دیکھتے کہ اس میں میرا فائدہ ہے یا نہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بچوں کا فائدہ ہے یا نہیں، جو پڑھائی کر رہے ہیں، جو تربیت ہو رہی ہے، اس میں ان کا فائدہ ہے یا نہیں۔ اگر ایسا کام کرے کہ جس میں ان کا نقصان ہے تو استاذ، جو صحیح استاذ، مخلص استاذ جو ہوتا ہے، وہ اس کو ان چیزوں سے روک دیتا ہے۔ تو استاذ محترم فرماتے تھے، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں یا جو مدرسین جو ہوتے ہیں، یہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ انبیاء یہ کسی درہم اور دینار کے یعنی وراثت نہیں چھوڑتے، یہ تو دین کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ تو یہ دین کی وراثت علماء کے پاس آتی ہے، علماء اب دنیا تک یہ پہنچاتے ہیں۔ تو خیر بات سے ہٹ رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوانی کے اندر میں نے بکریوں کو چرایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے اندر یہ بھی کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ، اب اگلا مرحلہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر تقریباً 25 سال کو ہوئی، 25 سال کے قریب ہوئی، تو اس وقت ایک قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف، اور وہ تجارتی قافلہ تھا۔ تو قریش کے اندر، مطلب مکہ کے اندر، سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہا کرتی تھی اور بیوہ تھی۔ پہلی شادی ان کی ہو چکی ہیں، لیکن ان شادیوں سے بیوہ تھی۔ تو اور ان کا پورا نام ہے خدیجہ بنت خویلد، خویلد کی بیٹی تھی، اور پورے علاقے کے اندر مشہورہ عورت تھی، مشہورہ نیکی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، مالداری کے ساتھ، تجارتی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو والد تھے وہ بھی بڑے تاجر تھے۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد، خویلد بن اسد، اور ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا۔ تو ان کے والد جو تھے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا نام خویلد تھا، اور وہ اپنے علاقے کے اندر یعنی مکہ کے اندر قریش کے جو سردار تھے، ان سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ He was one of the leaders of the tribe۔ اور ان کی تجارت کا اثر یہ ہوا کہ بیٹی جو ہیں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو بھی تجارت کے اندر مہارت دی، اور کافی تجارت کا سامان ان کی یہاں بھی رہا کرتا تھا۔ اور جب کوئی اس طرح قافلہ جاتا تو یہ بعض اوقات اپنے تجارت کا سامان بھیج دیتی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تجارتی سفر کے اوپر جا رہے تھے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا کہ آپ بھی میرا سامان لے جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا کہ اس طرح کرتے ہیں، میرا ایک غلام ہے، اس زمانے کے اندر غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھی، تو وہ فرمانے لگی کہ میرا ایک غلام ہے، میں آپ کی مدد کے طور پر اس کو بھی بھیج دیتی ہوں۔ چنانچہ وہ بھی ہو لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اوپر گئے، اور یہ غلام سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بھی ساتھ میں تھا۔ سفر کر کے پھر واپس آئے، تجارت کے اندر بڑا ہی نفع ہوا۔ واپس جب آئے تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، آپ کی سچائی، یہ جتنی آپ کی تمام بہترین صفتیں پہلے بھی واقفہ تھی ان سے، کیونکہ مکہ کے اندر ہی بڑی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 40 سال کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال کی تھی، تو پہلے سے بھی واقف تھی۔ لیکن اس واقعے کے بعد، اور اس غلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفر کے دوران آپ کی تواضع، انکساری، آپ کی جو بہترین صفات ہیں، کیونکہ انسان سفر کے اندر کھل جاتا ہے، سفر کے اندر انسان کی اصل حقیقت انسان کی پتہ چلتی ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ فلاں شخص کو جانتے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں،
تو اس شخص نے کہا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے ان کے ساتھ سفر نہیں کیا ہے۔ فرمایا تم نے ان کے ساتھ کوئی لین دین، خریدنا فروختہ لین دین کی ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگی نہیں۔ فرمایا جب تم نے یہ دو کام نہیں کیے ہیں تو پھر تم اس شخص کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں ہو، کیونکہ جب آپ اس کے ساتھ سفر کریں گے تو سفر کے اندر انسان کے اوپر سختی، گرمی، نرمی، آرام، بے آرام، کھانا پینا، بھوک پیاس، یہ تمام حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، تو اس وقت انسان کی اصل طبیعت پھر سامنے آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر کے اندر گئے اور اس غلام نے واپس آ کر سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ تمام حالات بتلائے، تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کر لیتی ہوں۔ اور عجیب بات یہ ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ عام طور پر تو یہ ہوا کرتا تھا کہ مرد جو ہے وہ عورت کو پرپوز کرتے ہیں، ان کا ہاتھ مانگتے ہیں شادی کے لیے، لیکن یہ عجیب حالت تھی، اور اس زمانے کے اندر تو یہ اور زیادہ پکا ایک دستور تھا، لیکن سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے اندر مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد اس خطبے کو، اس منگنی کو قبول کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس کے اندر دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس وقت تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، اور سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 سال کی عمر کی تھی، تقریباً 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینئر تھی۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بہت یاد کیا کرتے تھے اور فرماتے خدیجہ خدیجہ ہے، مطلب اس کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، کالیں بھی وصول کر لیتے ہیں اور پھر اس موضوع کے اوپر آگے پھر چلتے رہیں گے۔ کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مولانا صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ مولانا صاحب آپ ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے، یہی ہمارے مان کا حصہ ہے، لیکن میں نے جیسے پڑھا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں جی جب جاتے تھے تو سلامیات بھی پڑھتے تھے، تاریخ بھی پڑھتے تھے، اس میں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں یہ تو عرب کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، جی جی ان کے پائے کا کوئی عرب میں نہیں تھا۔ آپ تاریخ کو اٹھا لیں، صحیح۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، شادی ہو گئی، سارا آپ نے اپنا مال سارا دے دیا، تو آپ کے مال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بھی تبلیغ کی، اس میں صحیح بہت سارا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، میں نے تجھے جب تو یتیم، میں نے تجھے اپنا گھر دیا، ایسا ہی ہے نا، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، جب مال نہیں تھا تو میں نے تجھے اپنے مال سے غنی کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ ایک تو رہنے کا گھر حضرت ابو طالب کا تھا، اور مالدار عورت، مال جو تھا حضرت خدیجہ کو، انہوں نے سب کو جو ہے وہ مال ہی سارا نبی پاک کی خدمت میں قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں جب میں اور آپ کے چچا جان رشتے کے لیے گئے تو ایک طرف میں کھڑا تھا، ایک طرف آپ کے چچا کھڑے تھے، مجھے حضرت ابو طالب نظر نہیں آ رہے تھے، میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اتنا بڑا وہ پیسے اشرفیوں کا ڈھیر تھا۔ جیسے میں نے یہ سنا ہے، شاید میری اگر کوئی صلاح کرنی ہے کر لو، موسٹ ویلکم جی۔ تو تھینک یو، میں نے یہ کہنا تھا کہ یہ تاریخ کا تھوڑا سا ہمیں بتاؤ۔ اٹس نائس جی، بہت اچھا جی، بہت اچھا، موسٹ ویلکم۔ تو ایسا کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی تھیں، وہ کافی دیر انتظار کرتے کرتے ڈراپ ہو گئی ہیں، تو آپ دوبارہ اگر کال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کالر نے بتلایا کہ واقعی سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس وقت کی بڑی ہی تاجرہ تھی۔ اللہ رب العزت نے بڑی ہی ذہانت اور بڑی ہی یعنی بہترین انداز کے اندر، اخلاقی لحاظ میں ایسی عورتیں بہت ہی کم تھی اس زمانے کے اندر۔ اور واقعی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور شادی کے بعد
تو جتنا بھی مال تھا سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا کہ یہ مال پہلے میرا تھا، اب جب شادی ہو گئی ہے یہ آپ کا مال ہے، جو مرضی ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ ایسا کرتے ہیں، کال کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس اس موضوع پر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ آن دی ایئر ہیں؟ نہیں، میں دو چینل ختم ہو گئے ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا۔ کس چیز کے بارے میں؟ نہیں، آپ وہ ٹی وی کی طرف نہ دیکھو، وہ تو ذرا دیر سے آتا ہے، آپ ادھر سنو۔ راشن لائف کے 2 چینل جو تھے، 20 چینل۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، ایسے کرتے پھر اگر آپ کال کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو ایسے کرتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی ہی خوش نصیبی یہ نصیب کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی، اور کتنی خوش نصیبہ عورت تھی کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ نصیب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد ہوئی وہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ اور جب تک کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک کے اندر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عجیب بات تعجب کے طور پر یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، اور پھر سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بھی تقریباً 25 سال رہے، اور تقریباً 619 کے اندر، یعنی ابھی 2019 چل رہا ہے، تو 619 کے اندر سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئی، اور نومبر کی تاریخ تھی، اور آج کل 19 نومبر ہے، تو 22 نومبر کو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دنیا سے رخصتی کا موقع تھا۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد تھی وہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے ہوئی، اور ایسے کرتے ہیں ایک آدھ کال لے لیتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی ان کا پھر انشاءاللہ تذکرہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب، میں ہمیشہ آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمیں بہت اچھا لگا، اور آج بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی آپ نے پروگرام رکھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سب کو جزاک خیر دے، آمین۔ اور میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے آپ دعا کرنا۔ ضرور انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ۔ میں ڈیوزبری سے بول رہی ہوں۔ ٹھیک انشاءاللہ، بہتر، جی۔ جزاک اللہ خیر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اور سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیونکہ جب تک کہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات چیت نہ کریں اس وقت تک سیرت ہماری مکمل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے شریک حیات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور شروع سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہی ام المؤمنین، کہ تمام مؤمنین کی ماں، آپ کا لقب یہ پڑ گیا تھا۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام بھی ام المؤمنین کہا کرتے تھے، ام المؤمنین خدیجہ، اور پھر ان کے بعد جتنے بھی ازواج مطہرات آئیں ان کا بھی یہ لقب ہو گیا کہ ام المؤمنین، تمام مؤمنین کی ماں، یعنی تمام مؤمنین کی والدہ۔ لیکن یہ سب سے پہلے لقب جو نصیب ہوا تھا سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور عجیب بات اگلی یہ ہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو سب سے پہلے مرد جو مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا ابو بکر ہیں، ورنہ ان سے پہلے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمہ تھی۔ اور وہ کس طرح؟ ایسا کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کر انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دلائیں گے کہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کس طرح سب سے پہلی مسلمہ تھی، اور واقعہ کیا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز کے اندر وحی کے
سب سے پہلی وحی کی نزول کے وقت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح تسلی دی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی. ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد اس بہترین زبردست عظیم الشان عورت کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کریں گے. فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں.